العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع گفتگو روزوں کی نیت۔ البتہ نیت کا موضوع ایک وسیع موضوع ہے، اس کا تعلق نماز سے بھی ہے اور روزے سے بھی ہے، اور نیت کو دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یا یہ کہ جب کہا جائے نیت تو دو تصور ذہن میں ابھر کے آتے ہیں، جن میں سے ایک تصور تو یہ کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور اول سے آخر تک اس کام کرنے کی نیت ہو، اور اس نیت کے بغیر وہ کام صحیح نہیں مانا جائے گا۔ مثال کے طور پہ روزے کی نیت، نماز کی نیت، غسل کی نیت اور وضو کی نیت، اور اول سے لے کے آخر تک ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے نیت کے یہ معنی، اور ہماری گفتگو اسی موضوع میں ہے۔ نیت کے دوسرے معنی ہیں کہ اس شخص نے اس کام کو کیوں انجام دیا، تو یہ ایک وسیع مفہوم ہے، اور دونوں جگہ یہ معنی آتے ہیں کہ جو بھی کام ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ لہذا اگر ان مثالوں کو واضح کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا الگ الگ ذکر کیا جائے تو بہت زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ فرض کریں کہ ہاتھ کو پاک کرنا بہترین عمل ہے، اور ہاتھ کو اگر وہ نجس ہے تو جب تک پاک نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک تو ہو گیا ہاتھ پاک کرنا۔ دوسری ایک اور چیز کی مثال دیں کہ غسل یا وضو، یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی۔ ہاتھ پاک کرنا بھی ضروری ہے نماز کے لیے، غسل اور وضو بھی ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اگر ہم کسی حوض یا دریا کے پاس سے گزر رہے ہوں اور ہم سلپ کر جائیں اور حوض یا دریا میں گر جائیں تو جب باہر نکلیں گے تو ہمارا ہاتھ پاک ہوگا، چاہے ہم نے ہاتھ پاک کرنے کا ارادہ اور نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ تو پاک ہو گیا، کسی شخص پر غسل جنابت یا کوئی اور غسل بھی واجب تھا، اب یہ شخص کہ جو پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے دریا یا حوض میں گر گیا، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورا کا پورا بھیگ گیا ہے، اس کا غسل بھی ہو گیا؟ ہاتھ پاک ہو گیا تو کیا غسل بھی ہو گیا؟ اب ان دونوں چیزوں میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اسلامی اعمال دو اقسام کے ہیں نیت کے اعتبار سے، کہ کچھ اعمال میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سی نیت کی؟ کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ سوچے انسان اور پھر اس نیت کے ساتھ اس کام کو انجام دے، ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کپڑا ہمارا نجس تھا، باہر چھوڑ کے چلے گئے، بارش ہوئی، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ البتہ اس کی بھی شرائط ہیں کہ اس میں نجاست باقی نہ رہے، لیکن آیا نیت کرنا ضروری تھی کہ میں کپڑے کو چھوڑ رہا ہوں پاک کرنے کے لیے؟ نہیں۔ یا یہ کہ ہم نجس تھے، باہر نکلے، بارش ہوئی، پاک ہو گئے، یا ہاتھ ہمارا نجس تھا، حوض میں گرے، پاک ہو گیا ہاتھ۔ تو طہارت ظاہری، چاہے وہ کپڑا دھونا ہو، جسم کا پاک کرنا ہو یا ہاتھ کا پاک کرنا ہو، اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ہو جائے، خود بخود ہو جائے، پاؤں سلپ کرنے کی وجہ سے ہو جائے، کافی ہے۔ فرض کریں ہاتھ نجس تھا، حوض میں نہیں گرے، کسی نے پریشر سے ہم پر پانی پھینکا، ہاتھ پر پریشر سے پانی پھینکا، ہم نے ہاتھ سے پانی کو روکنا چاہا، اب یہ پانی کسی پائپ کے ذریعے سے فرض کریں پھینکا جا رہا ہے، تو کیا یہ ہاتھ پاک ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ ہماری نیت کیا تھی، ہمارا ارادہ کیا تھا؟ اپنا چہرہ بچائیں، لیکن ہاتھ ہم نے آگے کیا، ہاتھ پاک ہو گیا۔ یا نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس طہارت ظاہری میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، طہارت باطنی، غسل ہو یا وضو ہو، اس میں نیت کی ضرورت ہے۔ بس نماز اور روزہ بھی
انہی افعال میں سے ہے کہ ان کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، یعنی عبادت۔ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے عبادت ہے، لیکن ان کاموں میں بھی نماز، روزہ، غسل اور وضو کو کہا جاتا ہے عبادت، اس عنوان سے کہ اس کام سے پہلے نیت ہونی چاہیے اور کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کون سی قسم کا وہ کام کر رہے ہیں۔ کیا مراد؟ یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر یا عصر پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، قصر پڑھ رہے ہیں یا مکمل پڑھ رہے ہیں، مکمل پڑھ رہے ہیں، اپنی پڑھ رہے ہیں یا کسی کی قضا پڑھ رہے ہیں، اپنی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے اور یہ نیت ہونی چاہیے، اور اسی نیت کے ساتھ پوری نماز مکمل ہونی چاہیے، یہ ہے نیت۔ تو جب بھی لفظ نیت کہا جاتا ہے دو تصور ابھرتے ہیں، جن میں سے ایک کے معنی ہوتے ہیں کہ نیت کیسی تھی، اچھی نیت تھی یا بری نیت تھی، اللہ کے لیے تھی یا دنیا کے لیے تھی، اپنی عزت کے لیے تھی، اپنے نام کے لیے تھی یا اللہ کے لیے تھی۔ ایک تو نیت یہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہر مومن پر لازم ہے، اور خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہ جو بھی کام کریں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ نیت کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ کہ جو کام کریں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو اور ہمارا ارادہ ہو، اور اول سے آخر تک اور ارادے پر ہم باقی رہیں۔ بس روزے سے پہلے بھی نیت ضروری ہے۔ آیا نیت زبان سے جاری کی جائے کہ میں روزہ رکھتا ہوں رمضان کی پہلی تاریخ کا واجب قربتاً الی اللہ، کیا ایسا ضروری ہے؟ ایسا ضروری نہیں ہے۔ کیا نماز سے پہلے نیت میں یہ ضروری ہے کہ میں نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ؟ ایسا کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ ارادہ کر لیا، ذہن میں رکھ لیا اور کام کو شروع کیا، یہی نیت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم مصلی پہ کھڑے ہوئے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اس ارادے کے ساتھ ہم نے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ اکبر، یہ نیت ہو گئی۔ نیت کے بعد جب اللہ اکبر کہا تکبیرۃ الاحرام ہو گئی اور نماز شروع ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان ہے اور میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ روزہ ہو گیا۔ اور ساتھ میں نیت کیا ہو کہ سارے ان کاموں کو چھوڑوں گا اور ہر اس کام سے بچوں گا کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے، یہ ہو گئی نیت۔ بس ہر روزے دار پر لازم ہے کہ وہ نیت کرے۔ نیت زبان سے جاری کرنا ضروری نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں مستحب ہے کہ جیسے ہی چاند ثابت ہو جائے پورے مہینے کی نیت کر لیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت غلط رسم اور تصور جو اتفاق سے شیعہ اور سنی دونوں میں ہے کہ بعض دفعہ ڈسکشن کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ارادہ ہے، کتنے روزے رکھو گے؟ یہ سوال غلط ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرا ارادہ ہے کہ کچھ روزے رکھوں گا کچھ نہیں رکھوں گا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانوں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں تم پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پہ روزوں کو واجب قرار دیا گیا تھا۔ اب اگر شرائط ہم میں پائی جاتی ہیں تو ہم پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ فرض کریں ہم شہر میں ہیں، صحت مند ہیں، کوئی عزت، جان، مال، آبرو کا خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، جو بھی شرائط ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا وہ سب ہم میں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم سارے روزے رکھیں۔ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم سارے روزے رکھیں گے۔ اب اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ بعض دنوں میں روزہ نہیں رکھوں گا کیونکہ بعض جگہ لنچ میں جانا ہوتا ہے، اچھا لنچ مس ہو جائے گا، تو ایسا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت کا اور گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کا مخالف ہے، اللہ کی اطاعت کو ترک کر رہا ہے۔ پس ماہ رمضان کا چاند ثابت ہونے کے بعد بہتر ہے کہ پورے ماہ رمضان کے روزوں کی نیت کر لیں۔ یہ نیت کیسے ہوگی؟ بس ارادہ کر لیں میں پورے ماہ رمضان روزے رکھوں گا، یہ نیت ہو گئی۔ کیوں روزے رکھوں گا؟ اللہ کا حکم ہے، دکھانے کے لیے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے نہیں، اللہ کے حکم کے لیے۔ لیکن اگر ساتھ میں یہ بھی ذہن میں ہو کہ اچھا ہے اس رمضان میں کولیسٹرول کم ہو جائے گا، اچھا ہے اس رمضان میں میں سلم ہو جاؤں گا، اگر یہ فوائد ذہن میں ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل نیت کیا ہو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ تو ہو گئی نیت کی مختصر سی گفتگو۔ بہتر ہے کہ نیت پہلی رمضان کی رات کو کر لی جائے پورے ماہ رمضان کی۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیت کا وقت کیا ہے؟ پہلی ماہ رمضان کی رات سے لے کر پورے ماہ رمضان جب بھی نیت کریں صحیح ہے، لیکن ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ پھر ذہن میں توجہ دلائیں کہ ہم پورے ماہ رمضان روزے رکھیں گے۔ یہ ہو گئی نیت۔ ماہ رمضان کے روزے کی نیت کا آخری وقت کیا ہے؟
ماہ رمضان کے روزے کی نیت کا آخری وقت ہے فجر۔ کس کے لیے؟ کہ جس کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں اور مجھ پر روزے واجب ہیں، جس کو علم ماہ رمضان کا، اس پر واجب ہے کہ فجر سے پہلے پہلے نیت کرے۔ اور نیت کیا ہے؟ کہ وہ کیا کہ میں ذہن میں اس کے ہو، ارادہ ہو پختہ کہ میں کل روزہ رکھوں گا، یہ نیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سحری پر اٹھے اور پانی پینے کے بعد رکے اور پھر نیت کرے۔ سحری پر اٹھ گیا، پوچھا جائے کیوں اٹھے ہو؟ کہ کل روزہ رکھنا ہے، یہ اس کی نیت ہے۔ کوئی شخص سو رہا ہے، وہ کہتا ہے کل مجھے سحری پہ اٹھا دینا، پوچھا جائے اس سے کیوں اٹھا دینا؟ کہے گا سحری کرنی ہے۔ کیوں سحری کرنی ہے؟ کل روزہ رکھنا ہے۔ اب فرض کریں کہ نہیں اٹھا، سحری پہ آنکھ کسی کی بھی نہیں کھلی گھر میں، ہم سب کا ارادہ تھا سحری کھائیں گے، کیوں کھائیں گے؟ اگلے دن روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ ہمارا ارادہ در حقیقت نیت تھی۔ اب اگر ہماری آنکھ نہیں کھلی تو کیا کہا جائے گا ہمارے بارے میں کہ ہم نے نیت کی یا نہیں کی؟ کہا جائے گا ہم نیت کر چکے تھے لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے نیت نہیں کی، بلکہ کہا جائے گا ہم نے سحری نہیں کی، نیت ہم رات کو کر چکے تھے۔ بس بہتر ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی رات کو نیت کر لیں۔ نیت کی مختلف مثالیں دے دیں، سب نیت ہے۔ ماہ رمضان کے روزے کی نیت کا آخری وقت ہے فجر سے پہلے پہلے۔ اسی طرح سے اگر روزہ واجب معین ہے، روزہ واجب معین سے کیا مراد؟ فرض کریں کسی نے منت مانی کہ میں 27 رجب کا روزہ رکھوں گا۔ کون سی 27 رجب؟ اپنے منت پوری ہونے کے بعد جو پہلا رجب آئے گا اس کی 27 کو روزہ رکھوں گا۔ یہ روزہ واجب معین ہے، یعنی معین تاریخ کے لیے ایسے شخص پر لازم ہے کہ جس نے منت مانی ہے کہ وہ 27 کے روزے کی نیت شب 27 میں کسی وقت بھی کر لے، فجر سے پہلے پہلے۔ بس ماہ رمضان اور واجب معین روزے کی نیت کا وقت ہے فجر سے پہلے پہلے، کہ جو جانتا ہو کہ ماہ رمضان ہیں اور جو جانتا ہو کہ کل میری منت پوری کرنے کا دن ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ جانتا ہو تو کیا کرے؟ یہاں پر بھی دو صورتیں ہیں۔ فرض کریں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کل ماہ رمضان ہے، تو ہم روزہ رکھیں گے قضا کی نیت سے۔ اب جیسے ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ روزہ ہے تو یہ روزہ ہمارا ماہ رمضان کا مانا جائے گا۔ یا دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ بھول گئے تھے یا معلوم نہیں تھا اور صبح ہمیں یاد آیا فجر کے بعد، اور ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو کیونکہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے تو ہم روزہ رکھیں۔ البتہ یہاں پر بعض مراجع الزام فرماتے ہیں کہ اس روزے کی قضا بھی کرنا ہوگی اور اس روزے کو مکمل بھی کرنا ہوگا۔ یہ گفتگو انشاءاللہ دوبارہ ہوگی۔ اس وقت ہمارا موضوع ہے کہ روزے کی نیت کا وقت کیا ہے۔ ماہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کا آخری وقت ہے زوال سے پہلے پہلے۔ زوال کے کیا معنی ہیں؟ زوال کے معنی سمجھنے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب کو سمجھنا ہوگا۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے، البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم کہتے ہیں سورج نکل آیا یا سورج طلوع ہو گیا تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ سورج آیا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہی لگتا ہے کہ سورج آیا ہے، لیکن اگر آپ جغرافی جانتے ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ سورج نہیں آتا، بلکہ ہماری زمین ایسے گردش کر رہی ہے کہ لگ رہا ہے سورج آ گیا ہے۔ لیکن ہم اپنی گفتگو میں یہی کہیں گے جو روزمرہ کہا جاتا ہے، سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جیسے ہی سورج نکل آیا تو یہ کہا جائے گا سورج طلوع ہو گیا۔ اب جب یہ سورج اوپر بڑھنا شروع ہوا تو اس بڑھنے کو کہا جاتا ہے عروج۔ عروج شمس یعنی سورج کا عروج۔ اب فرض کریں کہ یہ اس کی آخری حد ہے عروج کی، اور اب یہاں سے شروع ہوا زوال، یعنی اب یہ پستی کی جانب جا رہا ہے۔ عروج و زوال اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سورج بلند ترین مقام پر پہنچا، اب اس کے بعد یہ نیچے آنے لگا۔ جیسے ہی بلندی کی آخری حد پر پہنچ کے نیچے کی جانب آنے لگے گا تو اسے کہا جاتا ہے کہ زوال ہو گیا، یعنی سورج کو زوال ہو گیا۔ سورج بلندی پہ پہنچنے کے بعد اب نیچے کی جانب آ رہا ہے، بس جیسے ہی نیچے کی جانب آنا شروع ہوگا یہ اول وقت ہے ظہر کا۔ جب بھی کہا جائے
زوال یا ظہر تو اس سے قطعاً مراد مسجد کی اذان نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے علاقے میں زوال 12:25 پہ یا 12:30 یا 12:45 پہ ہوتا ہو اور اذان 1:30 بجے یا 1 بجے ہوتی ہو۔ مسجد کی اذان معیار نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے زوال آفتاب یا زوال شمس۔ پس ماہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کا آخری وقت ہے، اور اسی طرح سے کفارے کی روزے کی نیت کا آخری وقت ہے زوال آفتاب۔ کیا مراد؟ اگر کوئی شخص دوپہر زوال سے پہلے اٹھا، فرض کریں 12 بجے اس کی آنکھ کھلی، اس نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، آج یہ گھر میں ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں آج اپنے ماہ رمضان کے کسی قضا روزے کو ادا کر لوں، تو کیا یہ 12 بجے نیت کر سکتا ہے؟ لیکن پھر ذہن میں رہے موضوع 12 یا 1 نہیں ہے، موضوع اصل کیا ہے جس پہ ہمیں دقت کرنی چاہیے کہ زوال سے پہلے نیت کر سکتا ہے، تو جواب دیا جائے گا یہ زوال سے پہلے نیت کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو۔ تو یہ ہو گئے 2 اوقات۔ تیسرا وقت ہے مستحب روزے کا۔ بس پھر یہاں تکرار کریں، واجب معین اور ماہ رمضان کے روزے کی نیت کا آخری وقت ہے کہ جس کو علم ہے ماہ رمضان کا یا اپنے واجب روزے معین کے دن کا علم ہے فجر سے پہلے۔ ماہ رمضان کے قضا روزے اور کفارے کے روزے کی نیت کا وقت کیا ہے؟ زوال آفتاب سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے۔ مستحب روزے کی نیت کا آخری وقت کیا ہے؟ فرض کریں کوئی شخص فجر سے پہلے سویا اور اب اس کی آنکھ کھلی ہے 6:30 بجے اور 6:40 پر یا 35 پر مغرب ہونے والی ہے، اور اس نے اس دوران کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، کیا یہ اس 10 منٹ میں پورے دن کے روزے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر جواب ہے کہ اگر اس پر کوئی قضا روزہ واجب نہیں ہے یا کفارے کا روزہ واجب نہیں ہے یا کسی اور شخص کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے اجرت وغیرہ کی وجہ سے، تو یہ اس 10 منٹ میں مستحب روزے کی نیت کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ مستحب روزے کی نیت کا آخری وقت مغرب سے پہلے اور ابھی مغرب میں 5 یا 10 منٹ باقی ہیں۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی مختلف روزوں کی نیت کا آخری وقت کیا ہے۔ اگر ماہ رمضان میں کسی کی آنکھ کھلی ظہر سے پہلے اور اس شخص نے نیت نہ کی ہو، تو کیا یہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ یہاں پر 2 مشہور آراء ہیں، 2 مشہور اقوال ہیں، البتہ ان اقوال اور فتویٰ کا دار و مدار روایتوں پر ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں فتوے الگ کیوں ہیں، تو یاد رکھیں کیونکہ روایتیں مختلف ہیں اس وجہ سے فتوے بھی مختلف ہیں۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے قول میں اختلاف تھا، تو یاد رکھیں روایتیں الگ الگ ہیں، بے شک ائمہ میں اختلاف نہیں تھا، بے شک ائمہ کی روایتیں سب ایک ہی نظریے کے مطابق ہیں، لیکن ہمارے پاس جو روایتیں ہیں 1400 سال میں آئیں تو کوئی روایت کیسی ہے، کوئی روایت کیسی ہے۔ اب یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ روایتوں کو پرکھے اور جو روایت اس کے مطابق قابل قبول ہو یا جس روایت سے جو اشارہ مل رہا ہو اسے قبول کرے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے فتوے بھی بعض دفعہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر امام خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن یہاں پر یاد رہے کہ بعض علماء امام خمینی کے بارے میں نسبت دے دیتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی ظہر سے پہلے ماہ رمضان کے روزے کی نیت ہو سکتی ہے۔ امام خمینی کا قطعاً ایسا فتویٰ نہیں، بلکہ امام خمینی کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی کو ماہ رمضان کا علم ہے تو فجر سے پہلے نیت کرنی ہے، لیکن اگر یہ بھول گیا ہے یا بغیر نیت کے سو گیا تو اب یہ ظہر سے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ لیکن آغا خوئی اور آغا سستانی اور دیگر مراجع فرماتے ہیں کہ یہ روزہ بھی رکھے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے۔ اس دن روزہ رکھے، آخر دن تک کھانے پینے سے بچے۔ فرض کرے کوئی آدمی بغیر نیت کے سو گیا اور صبح اگر وہ چاہے نیت کرنا فجر کے بعد یا ظہر سے پہلے تو کیا کرے؟ اب وہ پورے دن روزہ رکھے، کھائے نہیں پیے نہیں، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے۔ آیا ضروری ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی تاریخ کو نیت میں یاد رکھا جائے؟ یعنی ضروری ہے کہ ہم یہ جانتے ہوں کل 7 رمضان ہے یا 8 رمضان ہے؟ نہ، ضروری نہیں ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کل 9 رمضان ہے، آپ نے نیت کر لی، ذہن میں یہ ہے میں 9واں روزہ رکھ رہا ہوں، آپ نے نیت کر لی، لیکن وہ 10واں روزہ تھا،
تو ماہ رمضان کے روزے کی نیت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو اور آپ کی نیت یہ ہو کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن تاریخ میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کہ وہ چھٹی ہو یا ساتویں ہو، آٹھویں ہو یا دسویں ہو، آپ بھول گئے، آپ نے چوتھی کو پانچویں کہہ دیا، یا آپ کے ذہن میں تھا کہ چھٹا روزہ ہے، تھا وہ پانچواں روزہ۔ اس قسم کے پرابلم سے کسی قسم سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کے ماہ رمضان میں نیت کرے کہ میں ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا ہوں بلکہ قضا روزہ رکھ رہا ہوں کوئی، تو ایسے شخص نے حرام کام کیا اور اس کا یہ روزہ نہیں مانا جائے گا، اس کو یہ پورا بھی کرنا ہوگا اور بعد میں ایک روزہ قضا بھی کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص فجر سے پہلے نیت کرے اور نیت کے بعد بے ہوش ہو جائے، یا یہ کہ کوئی شخص فجر سے پہلے نیت کرے اور اس کے بعد نشے میں مبتلا ہو جائے، فرض کریں کسی نے سحری کی اور سحری کے دوران کسی نے اسے نشہ آور چیز دے دی، نیت تھی اس کی روزے کی لیکن اب یہ نشے میں چلا گیا، یا یہ کہ نیت تھی روزے کی لیکن کسی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اگر پورا دن گزر گیا اس کا ایسی عالم میں تو یہ اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے دن میں کسی وقت اسے ہوش آیا، یعنی رمضان کے لیے اس نے روزے کے لیے سحری کی، سحری کے بعد بے ہوش ہو گیا، یا روزے کے لیے سحری کی اور سحری کے بعد یہ نشے میں مبتلا ہو گیا۔ اب اسے دن میں ایک وقت ہوش آیا، نشہ اس کا ختم ہوا، یا یہ کہ جو بے ہوشی تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے شخص کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ اس دن کے روزے کو بھی مکمل کرے اور بعد میں بنا بر احتیاط واجب ایک روزہ اور رکھے۔ اس روزے کو مکمل کرنا ہے لیکن بعد میں ایک اور روزہ رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو گفتگو تھی نشے اور بے ہوش فرد کے بارے میں کہ جو نشے میں مبتلا تھا یا بے ہوشی میں۔ اگر کوئی شخص فجر سے پہلے نیت کر کے سو جائے اور آنکھ اس کی کھلے کسی بھی وقت دن میں اور پورا دن اس کا سوتے میں گزر جائے، تو کیا ایسے شخص کا روزہ ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ایسے شخص کا بھی روزہ ہو جائے گا، کیونکہ ماہ رمضان کے روزے کی نیت کا آخری وقت فجر سے پہلے اس نے فجر سے پہلے نیت کر لی تھی۔ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو کہ روزہ ہے، ماہ رمضان ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ ماہ رمضان ہے، یا یہ کہ بھول گیا ہے، اب تین صورتیں ہیں اس کی۔ ظہر سے پہلے یاد آ گیا یا ظہر کے بعد یاد آیا، کوئی یہ ایسا کام کر چکا ہے کہ جس کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر ظہر سے پہلے یاد آیا تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر ظہر کے بعد اسے یاد آیا ہے اور اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس کو اس دن کا بھی روزہ رکھنا ہے اور کھانے پینے سے بچنا ہے اور بعد میں ایک روزہ اس کا قضا کرنا ہے۔ لیکن آغا سستانی اور آغا خوئی فرماتے ہیں کہ، اور باقی دیگر مراجع بھی اکثر فرماتے ہیں کہ چاہے ظہر سے پہلے ہو، چاہے ظہر کے بعد ہو، چاہے اس نے کھایا پیا ہو اور کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، چاہے نہ کھایا ہو، نہ پیا ہو، نہ کہ ایسا کوئی کام کیا ہو جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اس دن بھی یہ کھانے پینے سے بچے اور ماہ رمضان کے بعد اس دن کے عوض ایک روزہ قضا کی نیت سے رکھے۔ اگر کوئی بچہ ماہ رمضان میں فجر سے پہلے بالغ ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے، لیکن اگر کوئی بچہ ماہ رمضان میں بالغ ہو لیکن فجر کے بعد بالغ ہو، اگر ظہر کے بعد بالغ ہوا تو تمام مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی واجب نہیں، لیکن اگر ظہر سے پہلے بالغ ہوا تو اکثر مراجع فرماتے ہیں، مثال کے طور پہ امام خمینی، آغا خوئی، آغا سستانی، کہ اس پر روزہ واجب نہیں ہے، کہ باقی مراجع فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط بہتر ہے کہ یہ اس دن روزہ رکھے اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ یعنی فرض کریں ایک بچہ صبح ناشتہ کر چکا ہے، یعنی فجر کے بعد کچھ کھا چکا ہے اور اب یہ بالغ ہو گیا، تو کیا اس پر روزہ واجب ہے؟ اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ ایک بچہ اس نے نہ کھایا نہ پیا، سو گیا، ظہر کے بعد بالغ ہوا، اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ ایک بچے نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے اور ظہر سے پہلے بالغ ہو گیا، تو ایسے بچے کے بارے میں امام خمینی، آغا خوئی، آغا سستانی فرماتے ہیں
اور بعض دیگر مراجع فرماتے ہیں کہ یہ اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ لیکن آغا مکارم شرازی، آغا صافی گل پائگانی اور آغا بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر اس ظہر سے پہلے یہ بالغ ہو جائے اور اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے تو بنا بر احتیاط واجب یہ روزہ رکھے، بہتر ہے کہ روزہ رکھے۔ آغا سستانی خصوصاً اس میں ایک چیز کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ اگر اس نے روزہ رکھا ہوا تھا مستحب کی نیت سے تو بہتر ہے کہ اس دن کے روزے کو رکھے، یعنی مکمل کرے۔ لیکن اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی پر قضا روزہ واجب ہے یا کفارے کا روزہ ہے تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے بنا بر احتیاط واجب اگر کسی پر روزہ واجب ہے اجرت کی وجہ سے، کیا مراد اجرت کی وجہ سے؟ فرض کریں کسی کے روزے قضا تھے مرحوم کے، ہم نے کسی کو پیسے دیے کہ تم روزے رکھ دو اور ہر روزے کے بدلے اسے اجرت دی، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اجرت پہ روزے رکھ رہا ہے، ایسے شخص کو کہا جائے گا اجیر۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اپنے قضا روزے نہیں ہیں، میرے اپنے کفارے کے روزے بھی نہیں ہیں، بلکہ میرے کسی اور فرد کے روزے مجھ پر واجب ہیں کیونکہ میں نے اس سے اجرت لی ہے، تو کیا ایسا شخص مستحب روزے رکھ سکتا ہے؟ تو یہاں پر احتیاط یہ ہے، بعض مراجع نے فرمائی ہے کہ یہ مستحب روزے نہ رکھے۔ اگر کوئی کافر ماہ رمضان میں مسلمان ہو جائے، اگر وہ مسلمان ہوا ہے فرض کریں 11-12 بجے اور اس سے پہلے وہ کھا پی چکا ہے تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کافر مسلمان ہوا ہے اور اس دوران اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، تو کیا اس پر روزہ رکھنا واجب ہے؟ یہاں پر امام خمینی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ آغا خوئی، آغا تبریزی اور بعض دیگر مراجع فرماتے ہیں کہ یہ روزہ رکھے گا بشرط یہ کہ اس نے کوئی کام ایسا نہ کیا ہو کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ آج شعبان کا آخری دن ہے یا رمضان کی پہلی ہے تو ایسے شخص پہ روزہ رکھنا واجب نہیں۔ اب اگر روزہ رکھنا چاہے تو یہ رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ یہ روزہ رکھے اپنا کوئی قضا یا کفارے کا روزہ یا مستحب روزے کی نیت سے روزہ رکھے۔ اب اگر یہ شعبان کا آخری دن تھا تو اس کا قضا یا کفارے کا یا مستحب روزہ مانا جائے گا، اور اگر دوران دن یعنی دن میں کسی وقت بھی علم ہو گیا کہ آج اول رمضان تھی تو یہ روزہ خود بخود ماہ رمضان کا روزہ کاؤنٹ ہوگا، اور اب یہ ذہن میں رکھ لے کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر اس نیت کی اجازت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اگر رمضان ہے تو رمضان کا اور اگر شعبان ہے تو قضا روزہ، اس نیت سے نہیں رکھنا، بلکہ ایک روزہ قضا یا کفارے کا روزہ یا مستحب روزے کی نیت سے کہ جو مستحب روزہ رکھ سکتا ہے اس نیت سے روزہ رکھے گا، اور بعد میں اگر رمضان کا یقین ہو گیا تو وہ روزہ خود بخود رمضان کا پہلا روزہ کاؤنٹ ہوگا۔ اب ایک مسئلہ جو نیتی کے بارے میں بعض دفعہ عوام میں مشہور ہو گیا ہے کہ 12 بجے کے بعد ہم نیت کریں گے، یہ بالکل غلط موضوع ہے۔ لہذا بعض دفعہ لوگ آفیسز جاتے ہیں اور اس نیت سے جاتے ہیں سحری کرنے کے بعد کہ اگر کہیں آؤٹ ڈور جانا پڑا یا اگر سخت کام ہوا یا اگر کہیں لنچ ہوا تو روزہ نہیں رکھیں گے ورنہ روزہ رکھ لیں گے۔ تو یاد رکھیں جس کی بھی نیت اس قسم کی ہو کہ یہ میں 12 بجے ڈیسیشن لوں گا کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو چاہے یہ روزہ رکھے اور چاہے یہ روزہ نہ رکھے، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہے۔ کیوں کہ ماہ رمضان کے روزے کی نیت کا آخری وقت فجر سے پہلے ہے اس شخص کے لیے، خصوصاً کہ جسے علم ہو کہ ماہ رمضان شروع ہو چکے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ جو بعض دفعہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اور روزے باطل ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص روزہ توڑ لے، وہ تو بالکل واضح بات ہے کہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزے کے عالم میں ہو
اور اب تذبذب کا شکار ہو، یعنی یہ کیفیت ہو کہ میں روزہ توڑوں یا نہ توڑوں۔ اسی طریقے سے کوئی روزہ بے شک نہ توڑے لیکن نیت کرے کہ میں روزہ توڑ دوں، تو ایسے فرد کا کیا حکم ہے؟ یہ واقعاً ایک خطرناک موضوع ہے، اور عام طور پہ جو مراجع کے فتوے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے یا یہ ذہن میں رکھے کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، توڑ دوں یا نہ توڑوں، تو ایسے شخص کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نیت کرے کہ میں روزہ توڑ دوں، بے شک نہ توڑے، اس کا بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اس موضوع کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ کس مرجع کا کیا فتویٰ ہے۔ البتہ عام طور پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ احتیاط کے مطابق مسئلوں کو بیان کیا جائے، تاکہ ہر دور میں سننے والوں کے لیے اور ہر مجتہد کے مقلد کے لیے عمل کرنا آسان ہو، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ گفتگو نہ ہو۔ اب اس مسئلے کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیت سے پھر جائے تو اس کا روزہ تو باطل ہو جائے گا، لیکن تذبذب کا شکار ہو، یعنی میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، یا یہ کہ روزہ توڑنے کی نیت کرے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے فقط ارادہ کیا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن آغا خوئی اور آغا وحید خراسانی اور ایک اچھی بڑی تعداد مراجع کی فرماتی ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ یا معین روزہ، معین روزے سے کیا مراد؟ فرض کریں کسی نے منت مانی ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھوں گا، یعنی روزہ بعثت رسول اللہ پہ روزہ رکھوں گا۔ اب اگر اس نے ایسی کیفیت اپنی طاری کر لی کہ میں روزہ توڑوں یا نہ توڑوں، تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا۔ اور اگر ارادہ کر لیا کہ میں یہ کام کر لوں، تو اس صورت میں بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہی نظر ہے آغا سیستانی کی۔ البتہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے دوبارہ نیت کر لی تو اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود اس دن کا روزہ مکمل کرے اور پھر ایک روزہ رکھے اس روزے کے بجائے، یعنی اس روزے کی قضا بھی کرے۔ تو اس مسئلے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں بہت زیادہ دقت کی جائے کہ نہ کبھی ایسی کیفیت اپنے پہ طاری کریں کہ میں روزہ توڑوں یا نہ توڑوں، اور نہ کبھی کسی توڑنے کا ارادہ کریں۔ یہ اور بات ہے، کھانے کا دل چاہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، توڑنے کا ارادہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی ماہ رمضان کے قضا روزے کے بارے میں یا کسی اور روزے کے بارے میں تردد کا شکار ہو کہ روزے کو اب رکھوں یا نہ رکھوں، یا کسی چیز کے ذریعے سے روزہ باطل کر دوں، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ یہ مخصوص مسئلہ ہے ماہ رمضان کے روزے کا اور معین روزے کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔